ایک ایسی عورت جس کو آج سے تقریباً 4000 سال پہلے پتھر کا بنا دیا گیا تھا، اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کا پتھر کا بنا ہوا مجسمہ آج کس ملک میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، ہم بات کرتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موجودہ فلسطین میں جا کر آباد ہو گئے، تو دوسری طرف ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام صدور شہر میں جا کر آباد ہو گئے۔ یہ شہر بہت ہی زیادہ خوبصورت اور ترقی یافتہ تھا، یہاں تک کہ دوسرے شہروں سے بہت زیادہ لوگ یہاں پر کاروبار کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ اس شہر کی ہریالی بہت زیادہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ معدنیات اور دولت سے نوازا تھا، یعنی شہر کی زمین میں ہر وہ چیز نکلا کرتی تھی جس کی دنیا میں رہنے والے لوگوں کو ضرورت تھی۔ یہ ساری خوشیاں ملنے کے بعد لوگوں کو جہاں ایک طرف چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کریں اور اس کے بدلے میں اچھے اور نیک کام کریں، وہیں دوسری طرف اس شہر میں رہنے والے لوگوں نے سب کچھ الٹ کیا۔ اس شہر میں رہنے والے لوگ آہستہ آہستہ برائیوں کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے چوری کرنا شروع کی، جو آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے ڈکیتی میں بدل گئی۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ جب بھی کوئی مسافر اس شہر میں آنے سے پہلے 1000 بار سوچا کرتا تھا، کیونکہ اس شہر کے لوگ کسی بھی مسافر کو دیکھتے ہی لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس سے وہ سارا مال اور پیسہ چھین لیا کرتے تھے جو اس کے پاس موجود ہوا کرتا۔ چوری، ڈکیتی اور قتل و غارت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے غلط کام یہ لوگ کیا کرتے۔ لیکن دوستو، وہ غلط کام یا پھر یہی کا کہ سب سے گندا کام کہ جس کی وجہ سے اس شہر کے لوگ ہمیشہ کے لیے تاریخ بن گئے، اور وہ ہم جنس پرستی تھی، یعنی مردوں کا مردوں کے ساتھ ملاپ کرنا، جو نہ صرف ان کے مذہب بلکہ قدرت یعنی فطرت کے بھی خلاف تھا۔ دوستو، اگر اس شہر کے لوگ اس گندے کاموں کے موجد کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا، کیونکہ تاریخ میں ان سے پہلے یہ گندا اور الٹا کام کسی نے نہیں کیا تھا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ شہر کے لوگ یہ گندا کام اپنے گھروں میں یا پھر چھپ چھپا کر نہیں کیا کرتے تھے۔ اس شخص کو بڑی شان اور عزت ملتی جو سب سے زیادہ اس گندے کام میں آگے ہوتا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرایا۔ دوستو، سدوم شہر میں رہنے والے لوگ نہ صرف حضرت لوط علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے ان سے بحث کرنی شروع کر دی، اور وہ ان سے کہا کرتے کہ ہم نہیں مانتے، ہم برے لوگ ہیں اور ہم گندا کام کرتے ہیں، لیکن تم تو پاک ہو، تمہارے اس بستی میں کیا کام؟ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ چیلنج بھی کیا کرتے، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لا کر دکھاؤ جس کی تم ہمیشہ دھمکی دیا کرتے ہو۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوا کرتے اور اکثر حضرت لوط علیہ السلام دعا بھی کیا کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی کے جس کا نام زیادہ تر تاریخ لکھنے والوں نے وائلہ بتایا ہے، وہ بھلے ہی ویسے تو رشتے میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن اندرونی طور پر بلکہ سدوم شہر کے لوگوں کی ہی ہم خیال تھی، یعنی اس کی سوچ بھی بالکل ویسی ہی تھی جیسے سدوم شہر میں رہنے والے لوگوں کی ہوا کرتی تھی۔ وہ سدوم شہر میں رہنے والے لوگوں کو ہر کام میں مدد کیا کرتی اور ان کے ہر گندے کام کو صحیح سمجھا کرتی۔ دوستو، جب اس شہر میں رہنے والے لوگوں نے اپنی ساری حدیں پار کر دی تو آخرکار پھر وہ وقت آ گیا جس کے بارے میں اکثر پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، یعنی ایک بار 2 فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اس شہر میں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فوراً ان کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا۔ سب سے پہلے ان دونوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور اس کے بعد ان دونوں کو سمجھایا کہ یہ شہر مسافروں کے لیے نہیں۔ لیکن دوستو، ابھی حضرت لوط علیہ السلام ان دونوں سے بات چیت کر ہی رہے تھے کہ ان سے پہلے کہ ان کی وہ بیوی کہ جو اندرونی طور پر اپنے شہر والوں لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہ اپنے شہر والوں کے پاس گئی اور ان سے جا کر بتا دیا کہ ہمارے گھر پر 2 خوبصورت مہمان آئے۔ یہ سنتے ہی پورے شہر کے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام سے ان مسافروں کو اپنے حوالے کرنے کی مانگ رہے تھے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام ان کو اپنے شہر والوں کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن ان کے شہر والے بھی ہر حال میں ان 2 مسافروں کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے وہ ساری حدیں پار کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے اور یہ سوچنے لگے کہ اب آخر کیا کروں۔ لیکن دوستو، جیسے ہی ان دونوں فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو پریشان دیکھا تو انہیں فوراً اس بات کی خبر دی کہ ہم کوئی انسان نہیں ہیں بلکہ ہم فرشتے ہیں اور ہم ان شہر والوں کو سدھارنے کے لیے بھیجے گئے۔ اور پھر ان دونوں فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، آپ اپنے گھر والوں کو لیں اور فوراً اس شہر سے نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام فوراً اپنی بیوی اور بیٹیوں کو لے کر شہر کے باہر نکل گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے شہر
سے نکلتے وقت اپنے ساتھ موجود سبھی لوگوں کو یہ خبر دی کہ تم میں سے کوئی بھی انسان پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کیونکہ جو بھی پیچھے مڑ کر دیکھے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس خبر پر کسی نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی وہ بیوی کہ جس کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا جا چکا، جو اندرونی طور پر اپنے شہر والوں کے ساتھ تھی، جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ پورے شہر پر پتھروں کی بڑی زبردست بارش ہو رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی اس کے منہ سے نکلا ہائے میری قوم، اور بس منہ سے یہ نکلتے ہی اس عورت کا بھی وہی حال ہوا جو اس کے پورے شہر کا حال ہوا تھا۔ یعنی شہر کی اس زبردست تباہی نے اس عورت کو بھی اندر سنبھال لیا، اور اس عورت کی لاش آج بھی سدوم پہاڑی پر جو جورڈن میں موجود ہے نہ صرف ایک حیران کر دینے والی بات ہے بلکہ دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے لیے ایک عبرت ہے۔ دوستو، تاریخ کی یہ خطرناک واقعہ نہ صرف بہت ساری تاریخی کتابوں میں موجود ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ تینوں ہی مشہور مذہب یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کی مذہبی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ دوستو، اگر اب بات کی جائے اس بارے میں کہ کیا آخر سدوم نام کی یہ آبادی اپنے دور میں یعنی آج سے لگ بھگ 4000 سال پہلے کس علاقے میں آباد ہوا کرتی تھی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آج کے دور کے جورڈن اور اسرائیل کے بیچ میں آباد ہوا کرتی تھی، جہاں پر آج ڈیڈ سی بھی بہتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سدوم نام کی اس آبادی پر آج بڑی تیزی کے ساتھ ریسرچ کی جا رہی ہے، اور اس سدوم نام کی بستی کے بہت بڑے حصے کو ڈھونڈ بھی لیا گیا ہے، جسے دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ بڑے شوق کے ساتھ اس جگہ پر جایا کرتے ہیں۔